بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 26 نومبر کے حوالے سے جو معاملہ ہوا سوشل میڈیا پر، اس کی بڑی دھوم دھام ہے۔ دونوں طرف سے لوگ اپنے اپنے تبصرے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مرزا انجینئر کے ساتھ تھے یا ساتھ ہیں، اگر اس معاملے کے اندر مرزا اگر وہ سامنے نہیں آیا، اس نے بیٹھ کر مناظرہ نہیں کیا، تو کیا اس کی جو بتائی ہوئی عبارات تھیں، جو کتابیں تھیں، کیا وہ تبدیل ہو جائیں گی؟ وہ عبارات درست قرار پائیں گی؟ کیا باقاعدہ انہوں نے یہ نام لے کر کہا کہ کیا چشتی والا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا درست ہو جائے گا؟ اب ہم کلمہ وہ چشتی والا پڑھیں گے۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس حوالے سے، مطلب اب ہم کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا چشتی والا کلمہ پڑھیں گے یا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے؟ اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کے اندر میں گفتگو بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ بھی مرزا انجینئر کے ساتھ ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرزا انجینئر وہ خود جو ہے اپنے ساتھیوں سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ میرا تو اعلان برات اپنے دوستوں سے کیا، اپنے آپ سے بھی اعلان برات ہے۔ تو آپ صرف اس کے پیچھے چلتے ہوئے آپ اس طرح کسی پر جو ہے حکم نہ لگائیں، آپ کسی پر یہ حکم نہ لگائیں کہ تمہارا کلمہ جو ہے وہ چشتی والا ہے، ایسا آپ خود سے نہ کہیں، بلکہ آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں اور پورا واقعہ دیکھیں اور اس کے بعد بات کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دے، یہ آج ہی کہہ رہا ہے اعلان برات ہے، اور بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میرا اپنے آپ سے بھی اعلان برات ہے، حالانکہ کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر جان اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ وہ مرہون ہے، گروی رکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کیا کہا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اپنے آپ سے برات کا اظہار نہیں ہو سکتا، اپنے آپ سے کوئی بھی بری نہیں ہو سکتا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اقوال کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اپنے آپ سے برات کا جو کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنے آپ سے برات نہیں ہوتی، تو وہ تمہارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز پہ غور کر لیں۔ تو باقی جو ہے جہاں تک ان عبارات کی بات ہے تو عبارات سامنے لائیں اور اس کو غور سے پڑھیں۔ کہیں ہم بات کریں تو فوراً یہ آ جاتا ہے کہ یہ اس کلمہ کفر کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کلمہ کفر، یہ چشتی رسول اللہ والی جو عبارت ہے، اس کو کلمہ کفر کہا ہے، اور ہمارے علماء مفتیان کرام اس مرزا کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ فتاوی شارح بخاری، اس کو اٹھائیں، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ تو کلمہ کفر، اور وہ اس وقت کا فتویٰ ہے جب یہ اس کا چینل بھی نہیں بنا تھا، اس کا جو یوٹیوب چینل ہے، یہ ویڈیو بنانے کا کام شروع بھی نہیں کیا تھا اس نے، اس وقت کا فتویٰ ہے، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کتاب میں موجود ہے، تو یہ کیا بریلویوں کا عقیدہ بن جائے گا، یا کتاب لکھنے والے کا عقیدہ بن جائے گا، یا یہ کتاب چھاپنے والوں کا عقیدہ بن جائے گا؟ اگر یہ کتاب میں موجود ہے تو کیا یہ عقیدہ کہلائے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر، اس کے اندر جو واقعہ لکھا ہوا ہے، اس واقعہ کے ساتھ ہی نیچے اس کی تردید لکھی ہوئی ہے۔ وہ بابا، وہ خواجہ صاحب جن کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے، یہ علیحدہ بات کرتے ہیں کہ پڑھایا نہیں پڑھایا، کب پڑھایا، کیا صورتحال ہے۔ صرف اس پہ اتنی بات ابھی کر رہا ہوں کہ اس کی نیچے تردید موجود ہے کہ کلمہ وہی ہے، اور میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے خود جو ہے تسلیم کیا کہ کلمہ وہی ہے، اب تردید کر دی جو اوپر کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ کلمے کی تردید کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ جب تردید کے ساتھ، نفی کے ساتھ ایک چیز موجود ہے
اس کو مثبت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کفار کا جو قول تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا تھا، تو اس پہ انہوں نے یہودیوں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے تو ہم غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ معاذ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. تو اب اگر اس کو آگے پیچھے سے بات نہ کی پڑی جائے، حالانکہ اس کی تردید کے طور پر اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، تو اگر اس کو آگے پیچھے سے نہ پڑھا جائے، صرف یہ کہا جائے کہ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ کو فقیر لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی. بلکہ پورا پڑھیں، مضمون دیکھیں کہ اس کے اندر اس کی تردید بھی پائی جا رہی ہے. اگر تردید پائی جا رہی ہے، سیاق و سباق یہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ تردید کے ساتھ ہی ہوگا. یہاں بھی علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ اور آگے جو معاذ اللہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو آگے نیچے اس کی تردید کر دی گئی ہے. جب تردید کر دی گئی اور تردید کے ساتھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو لکھنے والا تو کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تردید کے ساتھ لکھ رہا ہے. اور آپ تردید کو چھوڑ کے صرف اس بات اس کا رکھ دیں، آدھی بات کریں تو آدھی نہ کریں، تو یہ خیانت ہوگی. لا الہ تک پڑھیں، الا اللہ نہ پڑھیں تو کلمہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا، مفہوم ہی پورا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہ پڑھیں آپ اور کہیں کہ نماز کے قریب نہ جائیں، قرآن نے بتایا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. پوری بات پڑھیں، پوری بات آگے نفی کر دی گئی. جب نفی کر دی گئی تو کتاب چھاپنے والا اس کا معتقد نہیں ٹھہرے گا، وہ اس کا اقرار کرنے والا نہیں ٹھہرے گا، بلکہ وہ نفی کرنے والا ٹھہرے گا. کتاب لکھنے والا، چھاپنے والا اسی طرح اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. حالانکہ اس پر ایک لمبی بحث ہے، علماء نے وہ اس کے دلائل دیے ہیں، لیکن یہ لوگ سننے کے لیے کہاں تیار ہیں. تو وہ اعلیٰ حضرت نے اگر پوری کتاب کی تصدیق کی ہے، پوری کتاب جو ہے اس کو جو ہے سراہا ہے، تو کتاب کے اندر پورے واقعے کو کیا ہوگا نا. پورا واقعہ تردید کے ساتھ ہے. جب تردید ہو گئی تو اب خیانت کر کے کیوں بتاتے ہو کہ تمہارا عقیدہ ہے؟ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. جب تردید کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے تو پھر عقیدہ کیسے ہو گیا؟ ایک بات کی نفی ہو جائے تو اس کو مثبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ آدھی بات آدھا واقعہ لے کر شور مچایا جائے تو یہ درست نہیں. پہلے بتا چکا کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنا کلمہ کفر ہے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس کی تردید ساتھ ہی کر دی گئی. اس کی جو ہے کتاب چھاپنے والے نے بھی تردید کے ساتھ چھاپا، وہ کتاب پڑھنے والا بھی تردید کے ساتھ پڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اگر کتاب کی تصدیق کی تو تردید کے ساتھ کی. جب تردید ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے تو یہ اندھے لوگ ہیں جو خواہ شور مچا رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ہے. ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. اور رہی یہاں تک بات خواجہ صاحب کی جنہوں نے پڑھایا ہے، تو آپ صحیح سند سے ان سے ثابت کر دیں. اگر صحیح سند سے ثابت کر دیتے ہیں تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا لیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح تم جو ہے مختار سقفی اس کا دفاع کرتے ہو اور وہاں کہتے ہو کہ صحیح سند سے اس کا دعویٰ نبوت ثابت کر دو. ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے. جبکہ صحیح سند سے ہم اس کا یہ ثابت کر بھی دیتے ہیں. آپ کو سکرین پر بھی نظر آ جائے گا، صحیح سند کے ساتھ اس کا دعویٰ نبوت جو ہے وہ ثابت ہے. اس کا وحی کا دعویٰ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو اس کے باوجود تم اس کے بارے میں مثبت عقیدہ رکھو. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کے بارے میں اپنا مثبت جو ہے نظریہ رکھو. اس کو یعنی مثبت کا معنی ہے کہ درست سمجھو اس بندے کو، اس کو جو ہے دعوی نبوت کے باوجود صحیح سمجھو. تو پھر خود دیکھ لو کہ تم بھی اس کا دفاع کرنے والے ہو. کیا کہتے ہو؟ صحیح سند کے ساتھ. تو ہم بھی یہاں یہی کہتے ہیں کہ خواجہ سے صحیح سند کے ساتھ باقائم ہوش و حواس اس چیز کو ثابت کرو. جبکہ اس واقعہ کے اندر، اس کتاب کے اندر بھی خاص حالت کا ذکر ہے. جو خاص حالت
یہ واضح کر رہی ہے، یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ بقائم ہوش و حواس یہ کلمہ نہیں کہا گیا۔ جب بقائم ہوش و حواس نہیں ہے اور صحیح سند سے ثابت بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کسی پر الزام لگانے والے یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ انجینئر کے پیچھے چل کر آپ مسلمانوں کی طرف کلمہ کفر منسوب کر رہے ہو، اور بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی طرف کلمہ کفر منسوب کیا تو وہ اگر اس کا اہل نہ ہوا تو یہ کلمہ کفر لوٹ کر اس کی طرف آ جائے گا۔ تو لہذا آپ اپنے ایمان کا آپ جو ہے خیال کریں، آپ کلمہ کفر کسی ایسے مومن کی طرف جو ہے نہ منسوب کریں جو وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا۔ عقیدہ نہیں رکھتا، یہ بات واضح ہو چکی کہ اس کے اندر تردید موجود ہے۔ جب تردید موجود ہے تو وہ عقیدہ